أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 اور اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخفا، نہیں چھپا ہوا. یخفا کا روٹ ہے خوا فا یا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، ہڈن. خفیہ یخفا سے ہے اور خفیہ بھی اسی سے ہے. تو خفیہ سے آپ اس بات کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ نہیں چھپا ہوا یا نہیں چھپی، علیہ اس پر، شیء کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السمائی آسمان میں. سما کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو زمین سے اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو، اور چاہے وہ کتنی بھی اوپر ہو. یعنی آسمان کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے اور بادلوں کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. تو کوئی بھی چیز جو زمین سے اوپر بنا کسی سہارے کے اٹھی ہوئی ہو اسے سما کہیں گے، چاہے وہ آسمان ہو چاہے بادل ہو. اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ہر خفیہ چیز کو جانتا ہے، ہر راز کو اللہ جانتا ہے. اللہ سے کچھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی کوشش مت کرو، قرآن کو زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اگر جان لیا تو عمل کرنا پڑے گا، اگر ہم نہیں جانتے تو چلو بچ جائیں گے، یہ کہہ کے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ خود سوچیں، دنیا میں تو ہم کسی کو اس طرح سے بیوقوف بنا سکتے ہیں یہ کہہ کر کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو بتایا ہی نہیں گیا تھا. لیکن کیا قیامت کے دن بھی ہم اللہ کو یہ کہہ سکیں گے؟ کیونکہ اللہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے. وہ تو جانتا ہے کہ تم نے جان بوجھ کر انجان بننے رہنا پسند کیا. تمہارے پاس علم کے موقع تھے، تمہارے پاس سہولت تھی، تمہارے پاس راستہ تھا جان لینے کا، پڑھنے کا. جس طرح سے ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیا ہم قیامت کے دن یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، یا ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں؟ آپ خود سوچیں، دنیا میں کوئی بچہ اگر ایگزام کے لیے جائے اور وہاں جا کر کہے کہ میں تو پڑھ کے ہی نہیں آیا، تو کیا اسے پاس کر دیا جاتا ہے؟ یہ خود کو بیوقوف بنانے والے بہانے ہیں، کیونکہ اللہ تو انسان کے اندر کے خیالات بھی جانتا ہے. وہ انسان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو خود انسان اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا. کئی بار ہمارے دلوں میں اتنے خیال آتے ہیں کہ ہم خود کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم چاہتے کیا ہیں. لیکن اللہ ہمیں ہم سے زیادہ اچھے سے جانتا ہے. اب اس آیت کو ہم کانٹیکسٹ کے اکارڈنگ بھی سمجھ لیتے ہیں. آپ دیکھیں کس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آئی ہے. پہلے ہمیں بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کتاب تمہارے سامنے ہے یعنی قرآن، وہ تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی، یعنی تورات اور انجیل. اور وہ کتابیں انسان کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی، ساری ہی کتابیں. اور اللہ نے فرقان بھی نازل کیا، اور ہم نے فرقان کے معنی سمجھے، اور اس میں سے ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ قرآن بھی فرقان ہے. قرآن بھی صحیح اور غلط کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کے بیچ حق اور باطن کا فرق کرتا ہے. تو قرآن اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کون سی باتیں جو تورات اور انجیل میں تھی وہ حق ہے، اور کون سی باتوں میں ملاوٹ کر دی گئی ہے اور اب وہ حق نہیں رہی ہیں. تو اس وقت کے جو پریسٹ تھے اور ریبائز تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ جانتے تھے کہ ان کی کتابوں میں کیا آیا ہے، کیونکہ ان کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ ایک کتاب آنے والی ہے، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو جو وحی دی جائے گی وہ حق ہوگی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر انہیں سناتے تو وہ سمجھ جاتے کہ یہ حق ہے. تو یہ لوگ ڈرتے تھے، یہ ڈرتے تھے کہ کہیں لوگوں کو سچائی پتہ نہ چل جائے. یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں اپنے خطبوں میں یہ باتیں بتا دوں جو تورات اور انجیل میں ہیں، اور تو لوگ کہیں گے کہ یہی بات قرآن میں بھی ہے، یہی وہ بات ہے جو ہم نے مسلمانوں سے بھی سنی ہے.
اور یہی ہوتا ہے تصدیق، یہی ہوتا ہے مصدق. تو وہ کیا کرتے تھے، وہ اپنے خطبوں کا ٹاپک ہی چینج کر دیتے تھے. تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو کہ تم اگر ریولیشن کا کوئی حصہ چھپا لو گے تو کیا سچ چھپ جائے گا؟ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ تم کیا چھپا رہے ہو. اسے اس بات کا بھی علم ہے کہ تم کیا چھپا رہے ہو اپنی کتابوں میں سے. اس سے زمین اور آسمان کے اندر کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. اور پھر یہ بھی کہ کائنات کے نظام کو وہی سنبھال سکتا ہے جو ہر چیز کو اندر اور باہر سے جانتا ہو. اگلی آیت، هو الذی، وہی ہے جو یصورکم، صورت بناتا ہے تمہاری. صاد و را اس کا روٹ ہے. صورا یصور تصویر. ہی شیپس یو، ہی مولڈز یو. اس کا مطلب صرف ڈرائنگ یا پینٹنگ نہیں ہے، یہ ہے کہ کسی چیز کو شیپ دینا، 3D اسٹرکچر کو. فی الارحامی، رحموں میں. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو، کوکھ کو. ارحام رحم کی جمع ہے، اور راحامیم اس کا روٹ ہے دا وومز. کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے. شاء یشاء شیئن، وہ چاہتا ہے. پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہاں بتایا گیا کہ حتیٰ کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی 3 پردوں کے اندر کے اندھیرے میں، گہرے اندھیرے میں بچے کی صورت، بچے کو وہ مولڈ کرتا ہے، وہ اس کی شکل و صورت بناتا ہے. یعنی صرف وہ اس کے اندر کیا ہے یہ جانتا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو بنانے والا ہے. اور آپ خود سوچیں، اتنے اندھیرے میں، ہم تو اندھیرے میں ایک ڈرائنگ بھی نہیں بنا سکتے، کچھ لکھنا چاہے تو لکھ بھی نہیں سکتے. تو وہی ہے جس نے تمہاری صورتیں تمہاری ماں کے رحموں میں بنائی، وہی تمہاری شکل بناتا ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ساری آیتیں نازل ہو رہی ہیں. ان ساری آیتوں کو آپ دیکھیں کہ وفد نجران کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جو وفد نجران وہاں آیا تھا، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صورت بناتا ہے. اور ان ساری آیتوں کو آپ شروع سے نمبر 1 سے، آیت نمبر 1 سے آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ وفد نجران سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ تورات اور انجیل بھی اللہ نے نازل کی، اور یہ جو کتاب آئی ہے یہ تصدیق کرتی ہے پرانی کتابوں کی، وہ ہدایت تھی اور یہ بھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے. اس کے علاوہ فرقان کا ذکر آیا، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، عذاب شدید. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم بھی ان اللہ کی نشانیوں کو، ان آیتوں کو جھٹلاؤ مت، ان کا کفر مت کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے زمین و آسمان میں، تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ اللہ کو خبر ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر فرمایا کہ اللہ صورت بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹ میں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے تخلیق کیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بھی اللہ ہی نے بنائی تھی ان کی ماں کے پیٹ میں. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمیشہ سے نہیں تھے، اللہ ہی نے انہیں بنایا، اور وہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، انہیں بھی موت آئے گی. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا نظام نہیں سنبھال سکتے. ان سے پہلے بھی کچھ کتابیں آئیں اور ان کے بعد بھی کچھ کتابیں آئیں. تو پھر وہ اللہ کی خدائی میں کس طرح سے شریک ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بیٹے کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ یصورکم، وہ اللہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہیں شکل دیتا ہے. اور انسان باقی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہے. آپ دیکھیں، درخت دیکھ لیں، پھول، پتے، چرندے، پرندے، درندے، پہاڑ، بادل، ندیاں، ہر ایک چیز جو اللہ نے تخلیق کی، اس میں ان سب چیزوں میں سے سب سے زیادہ انسان کو اٹریکٹیو بنایا. آپ دیکھیں، انسان 2 پیروں پر کھڑا ہوتا ہے، سیدھا کھڑا ہوتا ہے، باقی جانور 4 پیروں پر چلتے ہیں. اس کے علاوہ پرندے بھی جو 2 پیروں پر چلتے ہیں وہ بھی ہاریزونٹل ہوتے ہیں، اسٹریٹ نہیں کھڑے ہوتے.
चांद, सितारे और दूसरी मखलूक की तरफ इंसान उस तरह से माइल नहीं होता जितना दूसरे इंसान की तरफ होता है। इंसान सबसे ज़्यादा मोहब्बत भी दूसरे इंसानों से करता है। इंसान को की तख्लीक की शुरुआत माँ के पेट में बच्चेदानी में होती है, और जिस तरह से चाहता है अल्लाह उसको उसकी सूरत बनाता है। उसके नाक, नक्शे, उसका रंग रूप, सब कुछ अल्लाह ही की मर्ज़ी के मुताबिक होता है। इसमें किसी और का हाथ नहीं है। आप देखते हैं जब बच्चे को तो आप कहते हैं कि इसकी आंखें माँ की तरह है, इसकी नाक तो उसके बाप पर गई है, और आप देखिए चेहरे सिबलिंग्स के एक दूसरे से मिलते भी हैं और अलग भी होते हैं। और ये क्या ही खूबसूरत तख्लीक है, और ये क्या ही लाजवाब है। ये अल्लाह की कुदरत है, और हमारा इस पर कोई इख्तियार नहीं, कोई बस नहीं चलता, कोई फैसला नहीं होता, कोई अथॉरिटी नहीं चलती। हम नहीं जानते, खुद अपने आप के ऊपर भी नहीं चलता, अपने बच्चे के ऊपर भी नहीं चलता। जैसा अल्लाह चाहेगा वैसा बनाएगा। और फिर आगे फरमाया, ला इलाहा, नहीं कोई इलाह इल्ला हुआ मगर वही, अल अजीज़ुल हकीम, वो ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। हकीम का लफ्ज़ हिकमत से भी है यानी विजडम, और हकीम हुक्म से भी है यानी फ़ैसला उसी का है, अथॉरिटी उसी की है, इख्तियार उसी के पास है। वो जिसके पास हुक्म देने का पूरा हक हो। तो हकीम का माना सिर्फ वाइज नहीं है कि ही इज़ वाइज, ऑल वाइज। हकीम का माना ये भी है कि वो चाहता है जैसे फैसले करता है, पूरी कुदरत रखता है, उसके फैसलों में किसी और का इख्तियार नहीं है। फिर फरमाया, ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं कोई इलाह उसके सिवा। वो है जो तुम्हारी सूरत बनाता है, और है कोई उसके सिवा जो इलाह हो। और ये ही बात आयत नंबर 2 में भी कही गई थी, ला इलाहा इल्ला हुआ। अब यहाँ पे ठीक से समझ में आता है कि उसकी अथॉरिटी है, उसके फैसले हैं, वो अजीज़ है, वो बहुत कुदरत रखने वाला है, और उसके हर फैसले में हिकमत है। वो हकीम है, वो जो चाहे वो फैसला करे, और उसके हर फैसले में हिकमत भी है। उसने चाहा तब उसने तौरात नाजिल की, उसने जब चाहा तब उसने इंजील नाजिल की, उसने जब चाहा तो फिर उसने कुरान नाजिल किया। उसने चाहा कि कुरान अब तौरात और इंजील को रिप्लेस कर देगी, तो वैसा ही हुआ। और उसने चाहा कि कुरान अब ता क़यामत बाकी रहेगी, एज इट इज़ रहेगी, प्रिजर्व्ड रहेगी, तो वैसा ही हुआ। वो चाहता तो उन किताबों को, तौरात और इंजील को ही प्रिजर्व कर देता, ता क़यामत वही किताबें बाकी रहती। लेकिन वो जो उसकी विजडम है, उसकी हिकमत को हम नहीं पहुंच सकते। हम नहीं जानते कि क्यों उसने ऐसा किया, और वो बेहतर जानता है और वो बेहतर समझता है, और जो सही था वही उसने किया, चाहे हमारी समझ में वो बातें आए या ना आए। अल्लाह तुमसे ज़्यादा तुम्हारी परवाह करता है, जितना तुम खुद भी अपनी परवाह नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा अल्लाह तुम्हें जानता भी है और तुम्हारी परवाह भी करता है। और वो कब से तुम्हारी परवाह कर रहा है? जब से तुम अपनी माँ के रहम में थे, तुम्हें पता भी नहीं था। आप खुद सोचें, इंसान के जिस्म के अंदर कई बार कितनी सारी नई नई बीमारियां पनपने लगती हैं, और फिर इंसान का जिस्म खुद अपनी इम्यूनिटी से उन बीमारियों को ख़त्म कर देता है, और हमें उसका इल्म भी नहीं होता। हमारे दिल में कौन सी बीमारी पैदा होने वाली है, हमारे दिमाग में क्या इश्यूज़ हैं, और कैसे वो अपने आप रिजॉल्व भी होते जा रहे हैं। कितना कुछ हमारी बॉडी के अंदर चलता रह रहा है, और उन चीज़ों का भी हमें इल्म नहीं है। हम अपने खुद के बारे में भी इल्म नहीं रखते, तो हम अल्लाह की हिकमत को कैसे समझ सकते हैं? अल्लाह ना जाने हमें कितनी चीज़ों से हम अनजान हैं, उन चीज़ों से बचाता जा रहा है। आप देखें, बाहर कुछ वायरसेस हैं, कुछ जर्म्स हैं, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो हवा में हैं, जो पानी में है। हमारी बॉडी के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। बाहर शैतान है, और कुछ अलग अलग तरीके की वेव्स हैं, रेज़ हैं, कहीं अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, कहीं कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कुछ हमारे आसपास इतनी सारी चीज़ें जिसे हम देख भी नहीं सकते, और हमारी बॉडी उन चीज़ों से हमको प्रोटेक्ट करती जा रही है। और न जाने और कितनी चीज़ें होंगी जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होंगी इन सारी मुश्किलों से। और दिमाग में कितने ऐसे ख्याल आते हैं, कुछ नेगेटिव आते हैं, कुछ पॉजिटिव आते हैं, और कभी कभी ये ख्याल अगर आते ही जाएं तो हम पागल हो जाएं।
دل ہمارا کبھی کبھی بے چین ہوتا ہے، پھر اسے قرار آ جاتا ہے، یہ سب کچھ اللہ سنبھال رہا ہے۔ تو اللہ یہاں فرماتا ہے لا الہ الا ہوا۔ اب ہمیں ٹھیک سے سمجھ آتی ہے یہ بات کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی محبت نہیں۔ وہ جیسی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے ویسی کوئی محبت نہیں کر سکتا، خود ہم اپنے آپ سے بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ ایک بات کو سمجھیں کہ ریولیشن جو ہے، جو اللہ کی وحی ہے، وہ ہماری کس طرح سے رہنمائی کرتی ہے، کیونکہ انسان صرف ایک روح نہیں ہے، اس کے پاس ایک جسم بھی ہے، اور ہر ایک چیز کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے دل کی کچھ غذا ہے جس کی ضرورت ہے اسے، اس کے دماغ کی بھی کچھ غذا ہے، اس کے جسم کی اس کی ایک اپنی غذا ہے، اس کی روح کی ایک اپنی غذا ہے۔ تو اللہ نے وحی کے ذریعے انسان کو ہدایت دی، اس کی رہنمائی کی، اور ہر طرح سے رہنمائی کی۔ اس کے دماغ کے لیے انٹلیکچول تھاٹس، اس کی سمجھ، اس کی عقل کے مطابق قرآن میں رہنمائی ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آ سکے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہمارا دماغ ان چیزوں کو سمجھ سکے۔ ہمارے دل کے لیے رہنمائی ہے کہ دل کو ہم کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، دل کی حفاظت ہم کس طرح سے کریں، ہمارے ایموشنز کیسے ہونے چاہیے اور کیسے نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے جسم کی رہنمائی ہے، کیا کھاؤ کیا نہ کھاؤ، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طرح سے جسم کو نقصان ہو سکتا ہے، کتنا سو کتنا جگو۔ ہماری باقی فزیکل نیڈز کے لیے رہنمائی ہے، اور پھر ہماری روح کے لیے رہنمائی ہے۔ ہماری اسپرچول نیڈز بھی قرآن ہی کے ذریعے، عبادت ہی کے ذریعے پوری ہوتی ہے، اور انسان ان چاروں کے بیلنس کو قائم نہیں رکھ سکتا، خود اپنے آپ سے سمجھ نہیں سکتا۔ اس کو رہنمائی کی ضرورت ہے، ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ دیکھیں انسان اگر ایک سائڈ کے اوپر زیادہ دھیان دے، اگر اپنی فزیکل نیڈز کے اوپر زیادہ دھیان دے، تو اسپرچولی وہ ڈپرائیو ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنی اسپرچول نیڈز کو پوری طرح سے دھیان پہ رکھے، صرف عبادت اور صرف قرآن اور صرف اسپرچولی اپنے آپ کو نرش کرتا رہے، اور اپنی فزیکل نیڈز، اپنی فیملی نیڈز، اپنی ایموشنل نیڈز کو نیگلیکٹ کرتا رہے، تو بھی وہ ایک ہیلدی زندگی نہیں جی سکتا۔ تو اس بیلنس کو کس طرح سے قائم رکھنا ہے، یہ صرف ہمیں اللہ ہی سکھا سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ نے وحی کے ذریعے ہم پر یہ کتابیں نازل کی تاکہ وہ ہماری ہدایت کر سکے، اور وہ عزیز الحکیم ہے۔ اب ان باتوں کو آپ ڈھنگ سے کنیکٹ کر کے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please share with others and be part of Sadaqah Jariyah. Jazakumullahu khairan katheera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.